آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، آپ کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، شان، مقام اور رفعت بیان کروں گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا منہج یہ ہے، اہل بیت کی عزت کرنا، اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کی سعادت، ان کی عظمت کو بیان کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ اور آل علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی ایمانی اور عملی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک عملی طور پر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، آل علی سے، اصحاب رسول سے محبت نہیں کریں گے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کے کردار کو سمجھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بہار آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آل رسول کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ، آل علی المرتضی کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے شروع سے ہی اہل بیت اطہار کی سیرت، ان کے مقام و مرتبے انشاءاللہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3781 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت، ان کی رفعت بیان ہو رہی ہے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا، دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا کہ قربان جاؤں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر کہ اللہ نے ان کو کتنا مقام اور کتنی شان اور کتنی عظمت عطا کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹائم کی قلت ہے اس لیے عربی عبارت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ میرے پاس آیا ہے یہ پہلے دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا، نہ اس سے پہلے آیا ہے اور نہ اس سے اس کے بعد آئے گا۔ اب فرشتے کی خواہش یہ تھی، اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے جانا ہے، ان کو سلام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، سلام بھی کر اور ساتھ 2 خوشخبریاں بھی لے جا تاکہ میرا نبی خوش ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ 2 عظمتیں، 2 خوشخبریاں ساتھ لے جا۔ فرشتہ آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میرے آقا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 2 خوشخبریاں دے کر بھیجا ہے۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، ایک خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی پیاری اور محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، سیدہ ہوگی۔ جنت کے اندر جتنی نوجوان عورتیں جنت کے اندر جائیں گی، سب کی سردار کون ہوگی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ جنت کی سرداری اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو عطا فرما دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے مراتب بیان کرنا، یہ سعادت کی بات ہے۔ تھوڑا جاؤ تیسرے بٹن کو بڑا جانا تھلے تھلے
لا کے تو پھر دوبارہ پہلا بٹن، پہلا، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری خوشخبری بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی سے فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پہلی خوشخبری کا تعلق بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، دوسری خوشخبری کا تعلق بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے کو فرمایا گیا، فرشتہ کیا کہتا ہے کہ بے شک سیدہ کا بیٹا حسن اور سیدہ کا بیٹا حسین کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ، عظمت، رفت جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی ہے، اور بالخصوص جو عظمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، آپ کے گھرانے کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کسی کے نصیب کے اندر نہیں آئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کی عظمت بیان کرنا، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا، یہ سعادت کی بات ہے، سننا بھی سعادت ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے، اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، ان کی سیرت، ان کا کردار اپنانے والے بن جائیں۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا کتنا عظیم تعلق تھا، اخلاق کے اندر، عادات کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر۔ جامع ترمذی کے اندر 3872 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، عادات کے اندر، اخلاق کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھنا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اخلاق میں، عادات میں، وہ کون رکھتی تھی؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھتی تھی۔ یعنی ایک ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے جیسا اخلاق، اللہ کے نبی کی جیسی عادات، اللہ کے نبی کی طرح اٹھنا بیٹھنا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح ڈسپلن کیا ہوا تھا کہ ہر اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنا کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ ثبوت دیا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے کہ ہم اہل بیت کو اگر عظمت ملی ہے، شان ملا ہے، مقام ملا ہے، جس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے، اخلاق کے اندر، عادات کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ہر انداز کے اندر۔ اہل بیت اطہار کی شان کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو فالو کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس راستے کے اوپر اہل بیت چلے ہیں، جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اگر ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں گے، اسی انداز کے ساتھ سنت کو ترجیح دیں گے، سنت کو مقدم رکھیں گے، پیچھے وجہ یہ ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں آل رسول سے محبت کرنے والا ہوں، انہوں نے عملی طور پر اللہ کے نبی کو فالو کیا، عملی طور پر سنت کے اوپر چلے ہیں، لہٰذا میں بھی چلوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، باوضو کھڑا ہوں، اپنے عقائد اور منہج کے مطابق بات کرتا ہوں، جس کی نیت یہ ہو کہ میں اہل بیت کے نقش قدم پر اس لیے چلتا ہوں کیونکہ انہوں نے سنت کو فالو کیا ہے۔ انشاءاللہ ایسے بندے کا حشر اللہ اہل بیت کے ساتھ کر دے گا۔ نیت کے اوپر انشاءاللہ اجر اور ثواب ہے، نیت کے اوپر انشاءاللہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ جب نیت اچھی ہوگی اور اسی کے مطابق عمل ہوگا، انشاءاللہ میرا اللہ نوازنے میں دیر نہیں کرے گا۔
تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے جتنے افراد تھے، وہ ازواج رسول ہوں، وہ بنات رسول ہوں، وہ آل علی ہوں، وہ آپ کے نواسے ہوں، سب لوگ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اب سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کر رہی ہے، پوری ایمانداری سے بات کر رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ اسی طرح بیٹھتی جس طرح میرے نبی بیٹھتے تھے، اسی طرح اٹھتی جس طرح میرے نبی اٹھتے تھے، اسی طرح اخلاق کا مظاہرہ کرتی جس طرح میرے نبی کا اخلاق تھا۔ یہ بڑی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جیسا اخلاق ہونا، یہ بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ بیان کرنے والی کون ہے؟ امت تک پہنچانے والی کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی، میرے نبی کی پیاری بیوی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو، یہی بس نہیں ہے بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وَقَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهَا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہوتے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں سیدہ فاطمہ آتی گھر کے اندر، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے۔ اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنی لگن تھی اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کے ساتھ، جو ہی بیٹی گھر کے اندر داخل ہوتی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں بلکہ کھڑے ہوتے، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے اس جگہ کے اوپر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ بھی بڑی شعور والی تھی، بڑی فرما بردار تھی، اپنے باپ کی قدر کرنے والی تھی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو یہی سلوک سیدہ فاطمہ بھی اپنے باپ سے کرتا۔ جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھتی فوراً کھڑی ہو جاتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی، اللہ کے نبی کا بوسہ لیتی، اتنی محبت، اتنا ادب اور اتنا احترام کرتی۔ یہ سبق ہے تمام اہل اسلام کی عورتوں کے لیے کہ جب باپ گھر کے اندر آئے تو عظمت کی خاطر اٹھنا یہ اہل بیت کی سنت ہے، عظمت کی خاطر ان کو بہترین جگہ کے اوپر بٹھانا یہ اہل بیت کی سنت ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، ان کی عظمت کا قائل ہے، وہ لازمی طور پر اہل بیت کے عادات، اطوار، طریقے اپنائے گا، وہ عملی طور پر ان سے محبت کرے گا۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، سنیے ان کے مقام اتنا مقام زیادہ ہے، اتنے بے شمار واقعات ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 6261 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے چادر لی ہوئی تھی، ایک بہت بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو کیا ہوا؟ فجاء الحسن ابن علی، کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ یہ پیار تھا اللہ کے نبی کا اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اور اس کے بعد ثم جاء الحسین، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ثم جاءت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، ان کو بھی آپ نے اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اور فرماتی ہیں ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آپ نے علی کو، پیارے علی کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو، میری آل کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ یہاں ایک میری بات سنیں میرے محترم بھائیوں، میرا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ پیارے حسن خود نہیں آئے، پیارے حسین خود نہیں آئے، سیدہ فاطمہ خود نہیں آئی، پیارے علی خود نہیں آئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا عقیدہ یہ ہے حسن کو بھیجنے والا، حسین کو بھیجنے والا، فاطمہ کو بھیجنے والا، علی کو بھیجنے والا یہ میرا رب ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چادر کے لائق ہیں، اس عظمت والی چادر کے اندر آنے کے حقدار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے پیارے نواسے ہیں، یہ میرے نبی کی آل ہے، یہ عظمت والے ہیں۔ یہ سارے فیصلے آسمانوں کے اوپر ہوئے ہیں۔
اب میرے محترم بھائیوں، کوئی ان کی عظمت کی نفی کرے، اہل بیت کے اوپر بات کرے، کوئی اعتراض کرے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ انسان ایمان سے محروم ہے، اس کے اندر ایمان گھر کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل کے اندر اہل بیت کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی میل ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس کو مسلمان تو کیا، میں اس کو انسان بھی نہیں سمجھتا۔ انشاءاللہ اسی عقیدے کے اوپر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آخری دم تک اسی عقیدے کے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ اور آگے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ صحیح بخاری کے اندر 3714 نمبر کے اوپر اور صحیح مسلم کے اندر 2449 نمبر کے اوپر یہ حدیث اور واقعہ موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کرتا ہوں۔ یہاں میرا موقف سنیے میرے محترم بھائیو، ایک پتے کی بات سنیے۔ جس گھر کے اندر بھی اللہ کے نبی کی بیٹی گئی ہے، جب تک وہ بیٹی زندہ رہی ہے کسی انسان نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نہ سیدنا عثمان نے ایسا کیا ہے اور نہ عمر بن عاص نے ایسا کیا ہے، یہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ اب حضرت علی نے تھوڑا سا ارادہ ہی کیا، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہوا کہ جس گھر کے اندر محمد علیہ السلام کی بیٹی ہوگی اس گھر کے اندر کسی انسان کی بیٹی نہیں آ سکتی۔ یہ عظمت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی عظمت کی دلیل ہے کہ جب تک وہ جس انسان کے نکاح کے اندر رہی ہیں، زندہ رہی ہیں، کوئی دوسری عورت اس گھر کی زینت نہیں بن سکی۔ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سیدہ فاطمہ نے جا کر سب کچھ بتا دیا کہ علی کا یہ ارادہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف لائے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے میں محمد کو پریشان کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے میں محمد کو راضی کیا۔ فوراً خطاب کیا کہ لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں محمد کا فیصلہ ہے کہ میری بیٹی اور محمد کے دشمن کی بیٹی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کو درد محسوس ہوا، آپ نے اس بات کو کوئی چھپا کے نہیں کیا، مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر کیا کہ نہیں نہیں، میری فاطمہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا گوشہ ہے، اس کی تکلیف میں محمد کی تکلیف ہے۔ ذرا خیال کیجئے کس قدر اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے جو بات میں اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ حد سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو چاہنے والے تھے۔ فوراً کہا اپنے پیارے داماد سیدنا علی المرتضیٰ سے، کہا کہ اگر تم نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے دو، میری بیٹی کو فارغ کر دو، اس کے بعد تم نکاح کر سکتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فوراً رجوع کیا، کہا کہ میں نے تو صرف ایک ارادہ اور خواہش کا اظہار کیا تھا، میں اس کے اوپر کبھی بھی عمل نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جس گھر کے اندر بھی میری بیٹی ہوگی اس گھر کے اندر کسی عورت کی عظمت شان اتنی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس گھر کے اندر نبی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے کوئی عورت آئے۔ یہ عظمت ہے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں جس صحابی کے گھر کے اندر بھی اللہ کے نبی کی بیٹی آئی ہے، کوئی دوسری عورت اس گھر کے اندر نہیں آ سکی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت علی نے اس کے بعد 2-3 شادیاں کی، کچھ زیادہ شادیاں کی ہیں۔ جب سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہو گیا اس کے بعد سیدنا عثمان نے شادیاں کی ہیں، 2 یا 3 شادیاں کی ہیں، لیکن جب تک اللہ کے نبی کی بیٹی گھر کے اندر رہی ہے کوئی دوسری کوئی عورت اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ عظمت ہے میرے نبی کی بیٹیوں کی، اہل بیت کی عظمت ہے۔ جس گھر کے اندر وہ چلی جاتی ہیں دنیا کائنات کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی عظمت کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔
اور میرے محترم بھائیو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے کیا کہنے، کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اعزاز پایا تو انہوں نے پایا ہے۔ سنیے کتنا اعلیٰ اور خوبصورت اعزاز ہے کہ سب سے اعلیٰ رشتے ملے ہیں تو سیدہ فاطمہ کو ملے۔ خامد کون ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ بیٹے کون ہیں؟ حسنین کریمین ہیں۔ باپ کون ہے؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے عظیم رشتے، اتنے اعلیٰ رشتے سیدہ فاطمہ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے جو رشتے سیدہ کو نصیب ہوئے، یعنی ہر لحاظ سے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، افضل ہی افضل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کے اندر 3878 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ 4 افضل ترین عورتیں آئی ہیں دنیا کے اندر۔ ایک کون ہے؟ فرمایا مریم علیہ السلام ہیں جو عمران کی بیٹی ہیں۔ ایک کون ہے؟ خدیجہ ہیں ام المومنین جو سیدہ فاطمہ کی ماں ہیں۔ 2 عظمتیں ملی اس حدیث کے اندر کہ افضل ترین عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جو ام المؤمنین ہے، جو سیدہ فاطمہ کی ماں ہے، اور تیسری عورت کون ہے؟ وہ فاطمہ بنت محمد، اور تیسری عورت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور چوتھی کون ہے؟ فرمایا وہ آسیہ امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیٹی آسیہ ہے۔ ان کو اللہ نے 4 عورتوں کو زمانے کی ساری عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی عظمت والے لوگ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی سیرت پڑھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس نماز کے اندر اہل بیت اطہار کے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا، سلام پیش نہیں کیا جاتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ نماز میرا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ نماز ناقص ہے، وہ نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے کہ تو نے میرے نبی کی ذات کے اوپر، میرے نبی کی آل کے اوپر سلام پیش نہیں کیا، درود پیش نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کو لعنتی اور خبیث انسان ہوگا جو ان نفوس قدسیہ سے بغض رکھے، عداوت رکھے، اس سے بڑا قسمت کا مارا ہوا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ان نفوس قدسیہ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ایک بہت بڑی معروف کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 اور 41 نمبر کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھے بیٹھے ایک سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ فرمایا ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، یعنی عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے بہترین معاملہ کیا ہے عورتوں کے لیے؟ اب صحابہ سوچنے لگے کہ کیا ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی جواب نہ آیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں اور اپنی پیاری بیوی سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے یہ سوال کیا ہے، اس کا ذرا جواب دو۔ میرا عقیدہ اور منہج سنیے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے پیارے علی کو پتہ تھا کہ میری بیوی کو اس سوال کا جواب آتا ہے، اور یاد رکھیے جو جواب اہل بیت اطہار نے دینا تھا پوری امت کی خواتین کے لیے وہ ایک مثالی جواب ہونا تھا اور قابل عمل اور قابل اعتبار ہونا تھا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں علی سن لیجئے، ایک عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے، عورت بہترین وہ ہے جس کو کوئی مرد نہ دیکھے،
جس کے اوپر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنی تمام بہنوں سے مخاطب ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سیدہ فاطمہ سے پیار کرنے والوں، سیدہ فاطمہ سے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والوں، اہل بیت کی نظر کے اندر سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے اوپر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ جلوس جو یہاں سے چلتا ہے لاہور جاتا ہے، ساری دنیا ان عورتوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرا عقیدہ اور منہج یہ ہے، یہ فاطمہ کی ماننے والی ہو ہی نہیں سکتی، یہ شیطان کی ماننے والی تو ہو سکتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل بیت سے محبت کرنے والی اور سیدہ فاطمہ کی ماننے والی نہیں ہو سکتی۔ اور سیدہ فاطمہ تو وہ ہیں جنہوں نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ میں جب دنیا سے تشریف لے جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، علی میرا جنازہ بھی غیر کوئی نہ دیکھے، میرا جنازہ رات کو جائے، میرے جنازے کے ساتھ کوئی لائٹ اور کوئی روشنی کا بندوبست نہ کیا جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اور آج اس کی ماننے والی کالے کپڑی پہنتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیتی ہے، اپنے پاؤں بھی دکھاتی ہے، اپنا جسم بھی دکھاتی ہے، اپنا چہرہ بھی دکھاتی ہے، اور اوپر سے کہتی ہے کہ میں اہل بیت کی ماننے والی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اہل بیت سے پیار کرنے والا نہیں۔ دوسرے تو گستاخ ہیں، وہ تو بڑے بے ادب ہیں، وہ تو اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس مرد کی عورت با پردہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ازواج رسول کے نقش قدم پر ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نقش قدم پر ہے۔ ہر بندے کا اپنا منہج ہے، اپنا طریقہ ہے، لیکن میرا منہج قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ سیدہ فرما رہی ہے، سیدہ نے تعریف کر دی ہے کہ عورت وہ بہترین عورت ہے، عورت کے لیے یہ بہترین معاملہ ہے کہ اس کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب میرے محترم بھائیوں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سارا منظر دیکھا ہے، جب وہ قافلہ چلتا ہے بی بی پاک دامنوں کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور کس قدر، میں تنقید نہیں کر رہا میرے محترم بھائیوں، ایک اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے تو میں ان کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں ان کو فالو کروں گا، میں وہ بات اپناؤں گا جو اہل بیت نے اپنائی ہے، یہ دلیل ہوگی۔ میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، راضی کرنا ہے تو صرف رب العالمین کو کرنا ہے، اللہ کے رسول کو کرنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس ہستی کے اوپر بھی یہ اہل بیت ہیں ہی وہ لوگ جو اس بات کے قابل ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی زندگی کے مطابق زندگی ڈھالی جائے، یہ لوگ ہیں، قابل ہیں، اس بات کے قابل ہیں کہ ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے، فالو کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، فالو کریں گے، ایمان لائیں گے، ان جیسی سیرت اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب۔ اور میرے محترم بھائیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفت بہت زیادہ ہے، اور سادگی، شرافت اس قدر ہے کہ وہ بے مثال ہے۔ اپنے والد سے ایک دفعہ درخواست کر بیٹھی سیدنا علی کے کہنے کے اوپر کہ میں سارے گھر کے کام کاج خود کرتی ہوں، آپ مجھے کوئی غلام عنایت فرما دیجئے۔ پیارے علی نے اصرار کیا تھا کہ آپ اپنے باپ سے کہنا، اپنے بابا سے کہنا کوئی خادم مل جائے تاکہ کام کے اندر آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیو، اہل بیت کا کردار دیکھیے، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خادم سے بہتر تجھ کو عطا کرتا ہوں۔ کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے وظیفہ عطا کر دیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ اب اہل بیت پروٹوکول کے متقاضی نہیں تھے کہ خادم ہوں، ہمارے غلام ہوں، ہماری خدمت کرنے والے ہوں، ہمارے کام کرنے والے ہوں۔ آج تھوڑا سا کوئی آسان
آسانی والا معاملہ ہو جائے تو کس قدر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملے، ہماری عزت کی جائے، ہمیں آسانی اور سہولت ملے. لیکن میرے محترم بھائیو، وہ عظمت والے لوگ خود اپنے کام کرتے، اپنے کام کاج خود نبھاتے، اپنے گھریلو معاملات خود سر انجام دیتے، اور اس کے اندر وہ فخر محسوس کرتے. اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی، پیارے علی اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا آپ کی بیٹی نے جواب دیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اسی لیے تو جگر کا ٹکڑا ہے کہ جو شعور اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا ہے، سیدہ کو عطا کیا ہے، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. تو میرے محترم بھائیو، یہ لوگ، یہ اہل بیت، یہ عظیم لوگ، یہ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو مانا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے. تو کوشش کریں میرے محترم بھائیو، جہاں تک ممکن ہو اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھیں، کردار پڑھیں، ان کی عظمت سمجھیں، اپنے دل کے اندر جھانکیں. آیا میرے دل کے اندر اگر اہل بیت کی محبت ہے تو کیا میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے، کیا میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اصحاب رسول کی محبت ہے، کیا ان کو میں فالو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کوئی ایک جھلک جو نظر آئے کہ یہ میرا کام اس لیے ہے کہ یہ اہل بیت کی سنت ہے، یہ میں کام اس لیے کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ میں کام اس لیے کرتا ہوں، یہ میرے نبی کے اصحاب رسول جنتی لوگوں کا طریقہ ہے. میرے محترم، ہم تو سارے طریقے غیروں کے اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی شکل بھی، اپنی وضاحت بھی، اپنے کپڑوں کا ڈیزائن بھی، اپنے گھریلو ماحول بھی، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی، حتیٰ کہ کھانے کا طریقہ بھی ہمارا سنت کے مطابق نہیں. کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کھانا پسند کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور دعویٰ بڑا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ نام زبان کی حد تک ہم محبت کرتے ہیں ان سارے لوگوں سے، لیکن عملی طور پر ان سے محبت نہیں کرتے. اس لیے آج امت ناکام ہوئی ہے. اگر عملی طور پر محبت کرتے ہوتے میرے محترم بھائیوں، جو حال ہمارا آج ہو رہا ہے یہ حال کبھی نہ ہوتا جو آج امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کیا صحیح معنوں میں اللہ کی محبت میرے سینے کے اندر موجود ہے؟ کیا صحیح معنوں میں رسول اللہ کی محبت میرے سینے کے اندر موجود ہے؟ کیا صحیح معنوں میں محبت اہل بیت میرے دل کے اندر موجود ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس بات کا محاسبہ ضرور کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، اور اپنے آس پاس اپنے گھر کا موازنہ کریں. آیا میرے سارے معاملات اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار کی محبت نظر آتی ہے کہ نہیں آتی عملی طور پر؟ یہ میرے محترم بھائیوں میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.